سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مخلص مسلمان تھے، اسلام کے انتہائی قدردان تھے۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ کیا مرزا صاحب نے کبھی بتائی؟ یہ حدیث پڑھی بھی تو کیا لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مخلص، اسلام سے مخلص تھے اور اسلام کے انتہائی قدردان تھے؟ آپ خود بتایا نا کہ صحابہ کرام وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ۔ ظاہر ہے مخلص تھے، جو کچھ انہوں نے قبول کیا تھا اس پر مخلص تھے، تب ہی تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک بندہ مطمئن نہ ہو اپنے اسلام پر تو وہ اسلام کی شان اور مقام تو نہیں بیان کرے گا، وہ تو تب بیان کرے گا جب وہ اسلام پر مخلص ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے مخلص تھے اور اسلام کی نعمت کے بہت قدردان تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں جو نعمت ملی تھی، اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نعمت تھی اس پر بہت وہ اس کی قدر کرتے تھے۔ اسی حدیث میں مرزا صاحب نے خود بیان کیا نا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے، وارے نیارے ہو گئے ان کے، وہ یہی بیان کر رہے تھے کہ ہم جہالتوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعمت اسلام اور نعمت پیغمبر اسلام کے بہت قدردان تھے اور وہ مخلص مسلمان تھے؟ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، مرزا صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو معافیاں مانگ کر موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا موت کے ڈر سے، نعوذ باللہ۔ اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، کسی دن مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کیا آپ کو کبھی اس حوالے سے اللہ کا ڈر نہیں آیا کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، اور اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مخلص مسلمان تھے اور اسلام اور پیغمبر اسلام والی جو نعمت تھی اس کے انتہائی قدردان تھے۔ اس کے باوجود آپ ان پر یہ آوازیں کستے ہیں رافضیوں کی طرح کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب، آپ کو اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ہم حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعمت اسلام اور نعمت پیغمبر اسلام کے انتہائی قدردان اور مخلص مسلمان تھے، اور یہ 8ویں فضیلت تھی آج کے اس لیکچر کی، اور ہماری سیریل کے مطابق 28ویں بنتی ہے۔ 28ویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث سے ثابت ہوئی ہے، خود آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے، اور یقیناً وہ سچے تھے، اس میں جھوٹے تو تھے نہیں، ورنہ یہ حدیث آپ مانتے ہی نہ۔ نعوذ باللہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر آپ جھوٹا سمجھتے ہوتے، اس حدیث کا انکار کر دیتے، کہتے میں نہیں مانتا جھوٹے کی حدیث کو، اور اگر آپ نے مان لی ہے یہ حدیث اور اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں اور اس سے استدلال اور استنباط بھی کرتے ہیں صحابی ہونے کا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الفاظ ہیں انہیں آپ کہاں لے کر جاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعمت اسلام کے انتہائی قدردان اور مخلص مسلمان ہیں، اور اس پر ترا یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی ان صحابہ کے لیے کہ یہ جو بیٹھے میری نعمتوں کو شکر ادا کر رہے ہیں بالکل مخلص اور سچے مسلمان ہیں، آپ انہیں یہ بشارت دے دیں۔